بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے کورس عالم اسلام کے وسائل و مسائل پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس کورس کا ہم سبق نمبر 28 پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا سبق اسلامی دنیا کے ایک اہم ملک برونائی دارالسلام کا حصہ دوم ہوگا۔ آج کے سبق کی جانب جانے سے پہلے پچھلے سبق کا خلاصہ جان لیتے ہیں۔ پچھلا سبق ہمارا اسی ملک کے حصہ اول پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے 5 پوائنٹس بنائے تھے، جس میں سے سب سے پہلا پوائنٹ اس ملک کے محل وقوع پر مشتمل تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ اس ملک کے جغرافی خدوخال تھے۔ تیسرا پوائنٹ جس پر ہم نے گفتگو کی وہ اس ملک کا رقبہ تھا۔ پچھلے سبق کا ہمارا چوتھا پوائنٹ اس ملک کی آبادی تھی، اور 5واں پوائنٹ اس ملک کے اندر بولے جانے والی زبانیں تھیں۔ تو یہ پچھلے سبق کی اہم ابحاث تھی جس پر ہم نے ایک نظر دوڑائی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کی ابحاث کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم کن کن ابحاث پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا برونائی دارالسلام کا حصہ دوم ہے۔ آج کے سبق کا پہلا پوائنٹ ہمارا اس ملک کے مذاہب ہوگا۔ آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کے اندر ہم اس ملک کی تاریخ کا جائزہ لیں گے۔ اس تاریخ کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، تاریخ قبل از اسلام اور تاریخ بعد از اسلام۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کے پہلے پوائنٹ کی جانب، یعنی اس ملک کے مذاہب کی جانب، اور جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کتنے مذاہب موجود ہیں۔ برونائی دارالسلام ایک اسلامی سلطنت ہے جو بورنیو جزیرے کے شمالی ساحل پر واقع ہے۔ اسلام اس ملک کا سرکاری مذہب ہے اور اس کی آبادی کی اکثریت اپنے آپ کو مسلمان کے طور پر شناخت کرتی ہے۔ برونائی معاشرے میں اسلام کا رواج بہت گہرا ہے، جو طرز حکمرانی، تعلیم اور سماجی رسوم و رواج سمیت زندگی کے مختلف پہلوؤں کو متاثر کرتا ہے۔ برونائی میں اسلام کی سرکاری تشریح سنی اسلام ہے، جو شافعی مکتبہ فکر کی پیروی کرتے ہیں۔ اسلام کے اصول اور تعلیمات برونائی کے مسلمانوں کے لیے روزمرہ کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ مساجد پورے ملک میں نمایاں ہیں، جو عبادت گاہوں اور کمیونٹی سینٹرز دونوں کے طور پر کام کرتی ہے۔ بندر سیری بیگوان میں مشہور سلطان عمر علی سیف الدین مسجد قوم کے مذہبی عقیدت اور تعمیراتی خوبصورتی کی علامت کے طور پر کھڑی ہے۔ اگرچہ برونائی میں اسلام غالب مذہب ہے، لیکن وہاں دیگر مذاہب کی بھی نمایاں موجودگی ہے، خاص طور پر بدھ مت، عیسائیت اور ہندو مت۔ یہ مذہبی برادریاں اسلام کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ موجود ہیں، جو قوم کے ثقافتی تنوع میں اپنا حصہ ڈالتی ہیں۔ بدھ مت، جس کی جڑیں قدیم ہندوستان میں ہیں، برونائی میں خاص طور پر چینی کمیونٹی میں کافی پیروکار موجود ہیں۔ اس مذہب کی عبادت گاہیں پورے ملک میں بکھری ہوئی ہیں۔ عبادت کی جگہ اور بدھ مت کے عقیدت مندوں کو مراقبہ کرنے، مذہبی رسومات میں مشغول ہونے اور روحانی رہنمائی حاصل کرنے کے لیے جگہ پیش کرتی ہیں۔ اس ملک کا دوسرا مذہب عیسائیت ہے۔ عیسائیت بنیادی طور پر غیر مسلم کمیونٹیز کے ذریعے رائج ہے۔ برونائی میں ایک اور ممتاز مذہبی گروہ کی تشکیل کرتی ہے۔ چرچ عیسائیوں کو عبادت کی خدمات اور کمیونٹی کی سرگرمیوں کے لیے جمع ہونے کے لیے ایک پناہ گاہ فراہم کرتے ہیں۔ برونائی دارالسلام کا ایک اور اہم مذہب ہندو مت ہے، جو بنیادی طور پر ہندوستانی تارکین وطن کے ذریعے برونائی میں لایا گیا۔ ہندوؤں نے مندر قائم کیے ہیں، جہاں وہ مذہبی تقریبات کرنے، عقیدت کا اظہار کرنے اور دیوالی جیسے اہم تہوار منانے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ برونائی تمام مذاہب کے لیے رواداری اور احترام کو فروغ دیتا ہے۔ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مختلف عقائد کے پیروکار اپنے اپنے مذہبی اصولوں کے مطابق اپنے عقائد پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہوں۔ مذہبی ہم آہنگی کے لیے یہ عزم برونائی کی جامعیت اور ثقافتی قبولیت کے جذبے کا ثبوت ہے۔ آخر میں اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ برونائی دارالسلام ایک ایسی قوم ہے جہاں اسلام غالب مذہب ہے، جو اپنے لوگوں کی روزمرہ زندگی اور اقدار پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تاہم یہ ملک مذہبی عقائد کے تنوع کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کا احترام کرتا ہے، جس سے بدھ مت، عیسائیت، ہندو مت اور دیگر عقائد پرامن طور پر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مذاہب کے درمیان یہ ہم آہنگی کا رشتہ برونائی کے باہمی احترام اور افہام و تفہیم پر مبنی تکثیری معاشرے کو فروغ دینے کے عزم کا
کا آغاز ہے۔ اس طرح آج کے سبق کا ہمارا یہ پہلا پوائنٹ مکمل ہوتا ہے کہ جس کے اندر ہم نے اس ملک کے مذاہب پر گفتگو کی۔ اب چلتے ہیں آج کے سبق کے دوسرے پوائنٹ کی جانب۔ آج کے سبق کا ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے اس ملک کی مختصر تاریخ۔ اس تاریخ کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک کا تعلق اسلام آنے سے پہلے سے ہے اور ایک کا تعلق اسلام آنے کے بعد سے ہے۔ تو چلتے ہیں تاریخ قبل اسلام کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس ملک کی تاریخ قبل اسلام کیا تھی۔ برونائی دنیا اسلام کی ایک اہم سلطنت ہے۔ بروہنا الملائی زبان کا مخصوص لفظ ہے جو ہمارے واوا سے ملتا جلتا ہے۔ یہ لفظ اس وقت ملائی جہاز رانوں کی زبان سے نکلا جب انہوں نے دریائے برونائی کی وادی دیکھی اور اس کے حسن کو دیکھ کر عش عش کر اٹھے۔ ان ملائی ملاحوں کو یہ جگہ اتنی پسند آئی کہ وہ وہیں بس گئے اور یوں اس علاقے میں پہلی انسانی بستی کی بنیاد پڑی۔ یہ تقریباً 2000 سال پہلے کی بات ہے۔ اس بستی کا نام بروہنا ہی رکھا گیا۔ یہ جگہ ہر قسم کے خطرات سے پاک تھی اور یہاں زندگی کی تمام قدرتی سہولتیں بھی موجود تھیں۔ بستی میں آباد ہونے والے یہ لوگ بت مت اور ہندو مت کے پیروکار تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بروہنا بستی کا نام برونائی پڑ گیا۔ سنسکرت کا یہ لفظ ورنوں سے نکلا ہے جو ہندوؤں کے ایک دیوتا کا بھی نام ہے۔ ملائی نقطۂ نظر سے برونائی ملاحوں اور تاجروں کی ایک قدیم قوم کا نام ہے۔ جب 15ویں صدی میں برونائی میں اسلام کا نور پھیلا اور یہاں کے بادشاہ مسلمان ہوئے تو دوسرے سلطان احمد نے اپنی سلطنت کا نام برونائی رکھا۔ تعجب خیز بات یہ ہے کہ اردو میں برونائی کو برونائی لکھا اور بولا جاتا ہے جو غلط ہے۔ دراصل انگریزی بولنے والے سنسکرت لفظ کی نقل میں برونائی کو برونائی پکارتے ہیں، مگر ملائی زبان میں اسے برونی لکھا اور بولا جاتا ہے جو عربی رسم الخط رکھتی ہے۔ اس لحاظ سے اردو میں برونی یا برونائی کہنا درست ہے۔ تیسرے سلطان شریف علی نے برونائی کے ساتھ دارالسلام کا اضافہ کیا، یوں اس سلطنت کا پورا نام برونائی دارالسلام یعنی برونائی امن کا گھر قرار پایا۔ برونائی میں قائم بادشاہت ایشیا کی قدیم ترین بادشاہتوں میں سے ایک ہے۔ یہ کسی زمانے میں بہت طاقتور تھی۔ یہ سلطنت 15ویں اور 16ویں صدی میں جنوب مشرقی ایشیا کی بڑی طاقتوں میں سے ایک تھی۔ اسلام کی آمد سے قبل یہاں کے لوگوں پر بدھ یا ہندو حکمران حکومت کرتے رہے۔ قدیم چینی تاریخی کتب میں اس ملک کو پولی پونی یا پوزنڈی کہا گیا ہے۔ اس زمانے میں یہاں بت مت زیادہ تھے، لہٰذا پوری حکومت کے چینی بادشاہوں سے قریبی روابط تھے۔ اس طرح ہماری یہ تاریخ قبل اسلام مکمل ہوئی۔ اب چلتے ہیں تاریخ بعد اسلام کی جانب اور جانتے ہیں کہ تاریخ بعد اسلام کیا ہے۔ برونائی میں اسلام ان مسلم تاجروں اور ملاحوں کے ذریعے پھیلا جو ہندوستان اور جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کے مابین تجارت یا سفر کرتے تھے۔ ان کا برونائی کے شاہی دربار میں کافی اثر و رسوخ تھا۔ مثلا 977 عیسوی میں برونائی کے بدھ راجا نے جب چین میں اپنی سفارت بھیجی تو اس کی نمائندگی 3 مسلم تاجروں نے کی تاکہ وہ برونائی اور چین کے مابین تجارت کو فروغ دے سکیں۔ برونائی کا پہلا مسلمان ہونے والا بادشاہ اونگ ازک بیتا تار تھا جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام سلطان محمد رکھا۔ اس کا دور حکومت 1405 سے 1415 تک کا تھا۔ اس کے زمانے میں سلطان برکت نامی عرب مبلغ برونائی آیا جس کی کوششوں سے یہ خطہ اسلام کی روشنی سے منور ہوا۔ پھر مقامی بادشاہ سلطان کہلانے لگے۔ اسی زمانے سے برونائی ایک مسلم سلطنت کے طور پر چلا آ رہا ہے۔ مذہب اسلام کے ذریعے سلطنت برونائی کی عزت میں بہت اضافہ ہوا۔ اس کے قریبی اسلامی اور غیر اسلامی ریاستوں سے تجارتی روابط پیدا ہوئے اور وہ جلد علاقے کی نمایاں طاقت بن گئے۔ جو اسلام پھیلا برونائی کی ریاست کی حدود بھی بڑھتی گئیں جو فلپائن تک پہنچ گئیں۔ اس دوران عرب سے آنے والے کئی مسلم مبلغین نے برونائی کے شاہی خاندان میں شادیاں کر لیں۔ عرب مبلغین میں سب سے اہم شریف علی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ شریف علی نے برونائی کے دوسرے بادشاہ سلطان احمد کی بیٹی سے شادی کر لی۔ 1425 میں سلطان کی وفات کے بعد شریف علی برونائی کے بادشاہ بنے۔ انہوں نے اپنی سلطنت میں اسلامی تعلیمات کے
وسیع پیمانے پر اشاعت کروائی، مساجد تعمیر کی اور اپنی سلطنت کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ رکھنے کے لیے برونئی ٹاؤن سے 1.5 میل کے فاصلے پر ایک مضبوط قلعہ تعمیر کروایا۔ وہ انصاف پسند اور ریا پرور حکمران تھا۔ شریف علی کی وفات پر ان کا بیٹا سلیمان 1433 میں بادشاہ بنا۔ اس نے بھی قلعے کی تعمیر جاری رکھی اور اس کی اشاعت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ 1473 میں اس نے اقتدار از خود اپنے بھائی بولقیہ کے حوالے کر دیا۔ وہ سلطان بولقیہ اول کے لقب سے بادشاہ بنا اور یوں سلطنت برونئی کے سب سے تابناک دور کا آغاز ہوا۔ سلطان بولقیہ برونئی کا سب سے قابل اور مشہور بادشاہ ثابت ہوا۔ اس کے دور میں سلطنت وسعت، اثر و رسوخ اور طاقت کے لحاظ سے عروج پر پہنچ گئی۔ بولقیہ نے جاوا، ملاکا اور فلپائن پر کامیاب حملے کیے اور منیلا فتح کر لیا۔ یوں اس کی سلطنت کی حدیں دور دور تک پھیل گئیں، جس میں جزیرہ بورنیو کا پورا علاقہ شامل تھا۔ اسی کے دور حکومت میں ہسپانوی مہم جو فرڈینڈ میگلن 1521 میں برونئی ٹاؤن پہنچا۔ وہ اور اس کے ساتھی شاہی دربار کی شان و شوکت دیکھ کر مبہوت رہ گئے۔ وہ یہ دیکھ کر بھی حیرت زدہ ہوئے کہ شہر کے ایک علاقے میں گھر پانی پر بنے ہوئے ہیں اور وہاں مرد و خواتین کشتیوں میں گھومتے پھرتے ہیں۔ برونئی میں میگلن کی آمد حقیقتاً مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، کیونکہ اس نے واپس جا کر ہسپانوی بادشاہ کو بتایا کہ جنوب مشرقی ایشیا کی ریاستیں بڑی دولت مند ہیں، اگر ان پر حملہ کیا جائے تو بڑی دولت ہاتھ آ سکتی ہے۔ یوں اس علاقے میں ہسپانوی فوج کی آمد ہوئی اور مسلم عیسائی مقابلے کا آغاز ہوا۔ ہسپانوی جدید اسلحہ رکھتے تھے اور ان کی فوج جنوبی امریکہ میں جنگیں لڑ کر تجربہ کار ہو چکی تھی۔ ان وجوہ کی بنا پر انہوں نے 1571 میں مسلم فوج کو شکست دے کر منیلا پر قبضہ کر لیا۔ 1521 میں سلطان بولقیہ کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عبد القادر تخت نشین ہوا۔ وہ ایک صالح اور عبادت گزار حکمران تھا۔ اس نے برونئی کی مقامی کرنسی پیٹس کا اجرا کیا۔ اس کے دور میں کئی علماء اور دانشور اسلامی تعلیمات پھیلانے کی غرض سے برونئی آئے۔ سلطان عبد القادر نے 1530 عیسوی میں عارضی طور پر تخت چھوڑ دیا اور خود عبادت میں مشغول ہو گیا۔ چنانچہ تخت پر اس کا رشتہ دار سیف الرجال بیٹھا۔ یہ بھی اسلام کا بڑا مبلغ ثابت ہوا۔ اس نے جزیرہ بورنیو کے چپے چپے میں اور فلپائن تک مبلغ بھیجے تاکہ وہ مقامی لوگوں کو مسلمان کر سکے۔ اسی بادشاہ کے دور حکومت میں ہسپانیوں نے منیلا پر قبضہ کیا اور برونئی پر حملہ کرنے کے منصوبے بنانے لگے۔ 1578 میں ہسپانویوں نے برونئی پر حملہ کر دیا۔ سلطنت میں چونکہ ہنگامی حالت نافذ تھی، اس لیے انہیں زیادہ مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور انہوں نے برونئی ٹاؤن پر قبضہ کر لیا۔ تاہم وہ علاقے کی مخصوص بیماریوں کا مقابلہ نہ کر سکے اور انہیں مجبوراً برونئی چھوڑنا پڑا۔ گو وہ اسے نو آبادی بنانا چاہتے تھے۔ جاتے جاتے وہ برونئی کی تمام دولت سمیٹ کر لے گئے۔ ہسپانوی حملے کے بعد برونئی سلطنت کی قوت تیزی سے گھٹنے لگی۔ جن علاقوں پر سلطان کا تصرف تھا، وہاں کے مقامی سرداروں نے اپنی اپنی حکومت قائم کر لی۔ سلطان سیف الرجال کی وفات کے بعد برونئی سلطنت ختم تو نہ ہوئی، مگر اس کا سیاسی دائرہ کار صرف مغربی بورنیو تک محدود ہو گیا۔ گرم مسالوں کی تجارت میں چونکہ یہ اہم مغربی تجارتی راستے پر واقع تھی، لہذا اس کی آمدنی کا واحد ذریعہ یہی تجارت رہ گئی۔ ہسپانوی فوج برونئی سے واپس گئی تو یہاں کے باشندوں نے شاہ برونئی کو اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اس کی کوئی اولاد نہ تھی، لہذا 1605 میں اس کا چھوٹا بھائی محمد حسن حکمران بن گیا۔ اس کے دور میں برونئی دوبارہ ترقی اور عروج کی طرف گامزن ہوا۔ سلطان حسن نے مقامی سرداروں کو اپنا مطیع بنایا اور سلطنت میں قانون و انصاف کا بول بالا کیا۔ سلطان حسن کی وفات کے بعد برونئی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ اقتدار حاصل کرنے کے لیے شہزادوں کی باہمی کشمکش نے مرکزی حکومت کمزور کر دی اور بورنیو فلپائن میں برونئی کے صوبوں پر مقامی گورنر حکمران بن بیٹھے۔ سلطان عمر علی سیف الدین دوم کے دور حکومت 1825 تا 1829 میں یورپی استعمار پسند سلطنت برونئی کے معاملات میں براہ راست مداخلت کرنے لگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یورپیوں کو مداخلت کی دعوت خود سلطان نے دی تھی، جو موجودہ ملائیشیا کا صوبہ سرواک اس زمانے میں برونئی کا حصہ تھا۔ 1829 میں وہاں کے مقامی سرداروں نے سلطان عمر کے خلاف بغاوت کر دی۔ وہ اپنے علاقوں کو زیادہ خود مختار دیکھنا چاہتے تھے۔ بغاوت دبانے کے لیے سلطان عمر کی ایما پر اس کے چچا راجہ ہاشم نے برطانوی مہم جو جیمز بروک سے مدد طلب کی، جو بعد میں سفید راجہ کے لقب سے مشہور ہوا۔ 1839 میں جب وہ اپنی بحری جہاز پر سنگاپور سے بورنیو جا رہا تھا تو راہ میں اسے سنگاپور کے گورنر کے توسط سے راجہ ہاشم کا یہ پیغام ملا کہ اگر وہ اپنے جہاز پر نصب توپوں
سے گولہ باری کر کے باغیوں کو پسپا کر دے تو اسے جنوب مغربی بورنیو بخش دیا جائے گا۔ جیمز نے گولہ بارود سے زیادہ سیاسی حکمت عملی کے ذریعے باغیوں کا صفایا کر دیا اور یوں سالانہ 500 پاؤنڈ دینے کے بدلے سلطان عمر نے نہ صرف سراواک کا علاقے اس کے حوالے کر دیا بلکہ اسے راجا کا خطاب بھی دیا۔ اس طرح سفید راجاؤں کی حکومت قائم ہوئی جو دوسری جنگ عظیم تک سراواک میں سیاہ و سفید کے مالک بنے رہے۔ جیمز بروک نے رفتہ رفتہ اتنی طاقت حاصل کر لی کہ وہ برونوئی حکومت کے لیے خطرہ بن گیا۔ 1877 میں ایک برطانوی مہم جو الفریڈ نیٹ نے برطانوی حکومت کی مدد کے سہارے صرف 15 پاؤنڈ سالانہ رقم کے بدلے سلطان برونوئی سے شمالی بورنیو میں 17 لاکھ ہیکٹر رقبہ خرید لیا اور وہاں اپنی تجارتی کمپنی قائم کر لی۔ یوں شمالی بورنیو بھی انگریزوں کی استعمار پسندی کا نشانہ بن گیا۔ اب بورنیو میں دو بڑی استعماری طاقتوں سراواک اور شمالی بورنیو کے مابین بھی انوکھی کشمکش کا آغاز ہوا۔ دونوں طاقتیں برونوئی کو نگل کر ہی اپنی حفظ عرضی کی تکمیل کر سکتی تھیں۔ اس وقت کے سلطان عبد المومن کو محسوس ہو گیا کہ دونوں قوتیں للچائی نظروں سے اس کے وطن کو دیکھ رہی ہیں۔ اس دوران سلطان نے برطانوی حکومت سے درخواست کی کہ وہ برونوئی کو اپنا زیر حفاظت علاقہ قرار دے دے تاکہ سلطنت حصے بکھرے ہونے سے بچ سکے، مگر ملکہ برطانیہ وکٹوریہ نے یہ کہہ کر تجویز مسترد کر دی کہ برونوئی حکومت ہمارے سفارت خانے اور سفیروں کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتی۔ مزید برآں زمانے میں برطانوی حکومت کا تصور یہی تھا کہ برونوئی آزاد ریاست کی حیثیت سے قائم نہیں رہ سکتا، لہذا اس کا علاقہ سراواک اور شمالی بورنیو کے مابین تقسیم کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ خوش قسمتی سے اسی عرصے میں برطانوی ماہرین نے پتہ چلا لیا کہ برونوئی کی سرزمین میں سیاہ دولت یعنی کہ تیل موجود ہے۔ یہ انکشاف ہوا تو 1888 میں برطانیہ نے برونوئی کو اپنا زیر حفاظت علاقہ قرار دے دیا۔ اس اعلان کے باوجود سلطنت برونوئی کے اہم علاقے چھنتے چلے گئے۔ برطانوی حکومت خفیہ طور پر استعماری قوتوں کی پشپناہی کر رہی تھی۔ 1890 میں چارلس بروک نے درائے لمبانگ پر بھی قبضہ کر لیا جو سلطنت کا آخری اہم علاقہ تھا۔ سلطان احمد تاج الدین کے دور میں جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو دسمبر 1941 میں جاپانی فوج نے برونوئی پر قبضہ کر لیا جو 1945 میں جاپان کی شکست کے بعد ختم ہوا۔ اس قبضے کے دوران برونوئی میں تیل کی صنعت کو بہت نقصان پہنچا اور لوگوں کو مشکلات برداشت کرنا پڑیں۔ جنگ کے خاتمے پر زندگی معمول پر آ گئی۔ 1946 میں برونوئی کا قومی ترانہ تخلیق ہوا۔ 1949 میں برطانوی فوجی انتظامیہ نے ملک کا نظم و نسق دوبارہ سلطان برونوئی کو سونپ دیا۔ 1950 میں برونوئی کی جدید تاریخ میں سنہرے دور کا آغاز ہوا جب سلطان احمد کے چھوٹے بھائی سلطان عمر علی سیف الدین سوم تخت نشین ہوئے۔ سلطان عمر علی نے تیل سے حاصل ہونے والی آمدنی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پہلا 5 سالہ منصوبہ ترتیب دیا۔ اس کے ذریعے برونوئی میں نہایت شاندار انتظامی ڈھانچہ تیار ہوا۔ انہی کے دور میں کئی تعلیمی ادارے بنے اور بندر سری بیگواں کی مشہور مسجد تعمیر ہوئی۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق کا ہمارا اختتام ہوتا ہے۔ برونوئی کی مزید تاریخ کا جائزہ انشاءاللہ ہم آئندہ سبق میں لیں گے۔ آج کے سبق کے اختتام کی جانب چلتے ہیں اور آج کے سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کے اندر ہم نے کن کن مباحث پر گفتگو کی۔ آج کا سبق ہمارا برونوئی کے حصہ دوم پر مشتمل تھا۔ ہمارا پہلا پوائنٹ اس کے مذاہب تھا اور دوسرا پوائنٹ اس کی مختصر تاریخ تھی۔ تو اس طرح آج کا سبق ہمارا مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔